بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سوشل میڈیا سمیع ابراہیم آفیشیل۔ آج بڑا دن ہے پی ٹی آئی کے لیے، اس لیے کہ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن، اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشنز میں پی ٹی آئی حمایت یافتہ امیدواروں نے میدان مار لیا اور عدالتوں میں نعرے گونج رہے ہیں اس وقت کہ عمران خان زندہ باد، عمران خان کو رہا کرو، آئی آئی پی ٹی آئی آئی۔ پچھلے 4-5 دنوں سے باوجود اس کے کہ سارا اختیار جو ہے وہ اس موجودہ حکومت کے ہاتھ میں ہے اور پاورفل لوگوں کی، اسٹیبلشمنٹ کی ان کو حمایت حاصل ہے، لیکن عوامی سطح پر پذیرائی نہیں مل رہی۔ آج ہائی کورٹ بارز کے الیکشنز میں یہ دن دیکھنا پڑا، اور اس سے پہلے پچھلے کوئی ایک ہفتے میں مختلف یونیورسٹیز میں جو لوگ گئے وہاں پر اسٹوڈنٹس کو مائل کرنے کے لیے، ان کو اپنا بیانیہ دینے کے لیے، ان کو وہاں پر ریجیکشن ملی اور اسٹوڈنٹس نے ان کو سننے سے انکار کیا۔ خاص طور پر لمز کا اگر میں ذکر نہ کروں تو وہ بہت بڑی ایک کوتاہی ہوگی آن مائی پارٹ۔ ڈی جی آئی ایس پی آر خود وہاں پر تشریف لے گئے تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ ان کو پہلے جب ایک میل جنریٹ کی گئی لوگوں کا، اسٹوڈنٹس کا جو رسپانس آیا، تو ان سے کہا گیا کہ آپ یہاں پر نہ آئیں تو بہتر ہے، لیکن انہوں نے پھر بھی جانا وہاں پر مناسب سمجھا، اور جو بات وہاں پر جو پھر نعرے بازی ہوئی وہ بڑی خوفناک نعرے بازی تھی، اور اس کی توقع ان کو شاید نہیں تھی۔ لیکن یہاں پر میں یہ عرض کروں کہ جب نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ وہ بھی جب لمز گئے تھے تو وہاں پر بھی اسٹوڈنٹس نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ یہاں پر لینے کیا آئے ہو، آپ کیوں آئے ہو یہاں پر، جاؤ جا کے عوام کی خدمت کرو، الیکشن کرواؤ فری اینڈ فیئر، یہاں پر آپ کیا کرنے آئے ہیں۔ بہت برا کیا تھا انوار الحق کاکڑ کے ساتھ انہوں نے۔ بالکل ایسا ہی ہوا تھا انوار الحق کاکڑ کے ساتھ جیسا چیف جسٹس کے ساتھ شاہد خاقان عباسی نے کیا۔ شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا کہ یہ جو چیف جسٹس ہیں یہ چپڑاسی ہیں۔ اچھا، ایک میں یہاں پر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہماری بیسیکلی یہ جو چیزیں ہیں نا کہ اشرافیہ کہیں پر کسی کو اردلی کہتی ہے اور کہیں کسی کو چپڑاسی کہتی ہے، اور بنیادی طور پر اس کا مقصد یا اس کا پرپز یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کی توہین کر رہے ہیں۔ تو میں آج اس ایشو پر بات کروں گا کہ اردلی کا جو عہدہ ہے یا چپڑاسی کا جو کام ہے، خدا نخواستہ یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں خدا نخواستہ انہیں اس پر شرمندگی ہو، بلکہ جو لوگ ان کی مثالیں دے رہے ہیں شرمندگی ان کو ہونی چاہیے، اس لیے کہ اصل جو سٹیک ہولڈر ہیں، اصل جو پاکستان کے عوام ہیں، وہ انہی طبقات میں ہیں۔ غریب لوگ ہیں، مزدور ہیں، جو فیکٹریوں میں دن رات محنت کر کے اس ملک کی ترقی کے لیے کام کرتے ہیں، یا وہ کسان ہیں جو زمین کا سینہ چیرتے ہیں اور پھر وہاں سے آپ کو وہ فصلیں اور وہ پھل آپ کو دیتے ہیں جس سے آپ اپنی زندگی توانائی کے ساتھ گزارتے ہیں۔ اور ہاں، یہ اردلی کا اگر آپ اس لیے کہہ رہے ہیں، کسی کو مثال دے رہے ہیں مثلا شہباز شریف کو کہ یہ اردلی ہے، کہ اس کے پاس اختیار کوئی نہیں ہے، یہ بالکل اس کا اختیار اردلی کی طرح ہے، تو پھر تو یہ مناسب بات ہے۔ لیکن اگر آپ اردلی کو کوئی حقیر اس کا جاب سمجھ کے یا اس کی ڈیزگنیشن کو حقارت کی نظر سے آپ کہہ رہے ہیں، تو یہ آپ بہت غلط کر رہے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ بیسیکلی اگر یہ سوچ ہے تو پھر آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ اس کا مطلب ہے آپ پاکستان کے لوگوں کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہیں۔ تو یہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے جو بات کہی نا، جو میں سمجھاؤں کہ چپڑاسی ہیں، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ چپڑاسی جو ہے وہ خدا نخواستہ کوئی ایک ایسا جاب ہے جس میں عزت نہیں ہے، نہیں۔ چپڑاسی کا ایک کام ہے، چپڑاسی دروازے کھولتا ہے، دروازے بند کرتا ہے، لوگوں کو کرسی دیتا ہے، اس دفتر میں ڈیسیژن میکنگ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اور پھر جب کوئی امپورٹنٹ بات ہو رہی ہوتی ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ باہر کسی کو اندر نہ آنے دو، تم بھی باہر چلے جاؤ، لاؤ یہاں پہ چائے سرو کرو۔
تو یحییٰ افریدی صاحب کے بارے میں یہ خبریں آ رہی ہیں کہ وہ سویرے سویرے ریسیو کرتے ہیں ججز کو، چائے پلاتے ہیں، ان کو سلام کرتے ہیں. تو یہ جو شاہد خاقان عباسی صاحب نے جو بات کہی، جو مجھے سمجھ میں آیا وہ یہ تھا کہ کیونکہ یہ چیف جسٹس ایسے چیف جسٹس ہیں جو اگر ان کی عدالت میں کوئی آئینی پٹیشن آئے تو یہ خود اس کو سن ہی نہیں سکتے، ان کے پاس اختیار ہی نہیں ہے، وہ بھیجتے ہیں آئینی بینچ کو. تو بنیادی طور پر جو ان کو انہوں نے چپڑاسی کہا وہ ان کے اختیارات کے حوالے سے کہا، کوئی ان کی بے عزتی کرنے کے لیے نہیں کہا. کیونکہ بہت سارے ٹاؤٹ قسم کے جو لوگ ہیں اور بہت سارے ایسے اکاؤنٹس سوشل میڈیا پر جن کو اتنے موٹے موٹے لفافے ملتے ہیں اور وہ بالکل بھتڑوں کی طرح سوجے ہوئے ہیں پیسے کھا کھا کر، تو وہ انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جی وہ شاہد خاقان عباسی، ان کو تو چیف جسٹس کو بلانا چاہیے، انہوں نے تو چیف جسٹس کو بے عزتی کی. کسی کو چپڑاسی کہنا بے عزتی نہیں ہے، کیونکہ آپ چپڑاسی کو کوئی حقیر جاب نہیں سمجھتے. چپڑاسی چیف جسٹس کو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ بے اختیار ہے، یعنی وہاں پر وہ کوئی نہ کوئی بینچ بنا سکتا ہے، بینچ تو جوڈیشل کمیشن بناتا ہے، نہ وہ فل کورٹ بنا سکتا ہے اور نہ وہ آئینی معاملات پر مقدمات سن سکتا ہے. تو وہ کیسا چیف جسٹس ہے؟ تو اس کے اختیارات چپڑاسیوں جیسے ہیں، یہ کہنا غالباً مقصود تھا. جناب شاہد خاقان عباسی بڑے منجھے ہوئے، بڑے سمجھدار سیاستدان ہیں، ان کی لائلٹی پر شک نہیں کیا جا سکتا. 35 سال نون لیگ کے ساتھ رہے، لیکن پھر انہوں نے چھوڑا اس وقت جب جو بیانیہ تھا ووٹ کو عزت دو والا تبدیل ہو گیا کسی اور کو عزت دو کے دعوے میں یا نعرے میں، تو انہوں نے پھر اس کو تبدیل کیا اپنے آپ کو، اور انہوں نے یہ ثابت کیا کہ وہ کوئی خاندانی غلام نہیں ہے، وہ اپنی پارٹی کو کوئی کلٹ نہیں سمجھتے اپنے لیڈر کو. تو انہوں نے کھل کر کرٹیسزم کیا اور ان کا یہ جو معاملہ ہے یہ بھی ایسے ہی ہے. اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ اردلی کو، شہباز شریف کو اگر اردلی کہا ہے تو اس لیے کہ اس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں. کبھی آپ اس کو دیکھیں شہباز شریف کی جو ویڈیو، جیسے وہ کنکھیوں سے یوں ادھر ادھر یوں کر کے دیکھتے ہیں، کبھی ہنستے ہیں بالکل. اب میں اگر یہ کہوں کہ وہ مسخروں کی طرح بات کرتے ہیں تو یہ ان کی کوئی تضحیق نہیں ہے. وہ جیسے اگر آپ چارلی چپلن کی کوئی پرانی فلم نکال کے دیکھ لیں، شہباز شریف صاحب کے انداز دیکھ لیں تو آپ کو بڑا اسی طرح نظر آئے گا. کبھی کبھی ان کی مونچھیں بھی چارلی چپلن کی طرح نظر آتی ہیں. تو وہ ایک ہنسی مذاق اور وہ ایک مسخرہ پن کرتے ہیں، تو اس لیے ان کو یہ بات. اب اردلی بھی اسی لیے کہ ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. ان کی بھتیجی پنجاب میں وزیر اعلیٰ ہے، وہ کچھ نہیں مانتی. مرکز میں جب وہ بیٹھتے ہیں تو ان کے سامنے SIFC میں اور دوسرے جو فورم ہے اس میں جو لوگ سامنے بیٹھے ہوتے ہیں عسکری قیادت، وہاں پر کیا مجال ہے شہباز شریف کی کہ وہ کوئی بات کر سکیں. تو یہ ایک نام کا ڈیموکریٹک سیٹ اپ ہے، لیکن بنیادی طور پر تو وہ جو کہا گیا، نعرہ دیا گیا انہیں، یا ان کو کہا گیا ان کو غیرت دلانے کے لیے کہ اردلی نہ بنو، کہ بھیا تم اردلی کیوں بنتے ہو، فائلیں اٹھا کے پیچھے بھاگتے ہو، دروازہ کھولتے ہو، سلیوٹ مارتے ہو. تم اپنے وزیر اعظم ہو اگر تو اپنا بطور وزیر اعظم تم کام کرو. تو یہ دو بیچ میں چیزیں آ گئی جو میں چاہ رہا تھا کہ میں آپ کو عرض کر دوں. لیکن آج بڑا دن ہے PTI کے لیے. ہائی کورٹ بارز کے الیکشنز میں PTI جیتی ہے، اور اب جو وکلاء تحریک ہے وہ کسی سمت ہمیں جاتی ہوئی نظر آتی ہے. ایک اور بات عمران خان کی طبیعت کے حوالے سے مختلف ٹویٹس آ رہے ہیں کہ جی وہاں پر مکھیاں جمع ہو گئیں، وہاں پہ مچھر جمع ہو گئے اور بڑی ان کو تکلیف ہے. ایک صاحب نے تو یہ کہہ دیا کہ وہ چکرا کر گر گئے. دیکھیں یہ عمران خان کی ہیلتھ کے بارے میں جو خبریں آ رہی ہیں نا کہ خراب ہے یا دباؤ میں ہے یا کمزور ہے، یہ جھوٹ ہے، ٹوٹل جھوٹ ہے. بالکل خان ڈٹا ہوا ہے، کسی طرح سے بھی وہ نہ ڈرنے والا ہے نہ جھکنے والا ہے، نہ اس کی کوئی طبیعت خراب ہے. اور آج اس بات کی بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ عدالتی کیونکہ احکامات تھے تو ان کے بیٹوں کے ساتھ ان کی گفتگو جو ہے وہ کروا دی گئی ہے ٹیلی فون پر. خان کی صحت بالکل ٹھیک ہے، خان کوئی گھبرانے والا نہیں ہے. اور یہ جو بات ہے کہ وہ چکرا گیا اور وہ گر گیا اور وہ کمزور ہے اور بیمار ہے اور اس کو یہ نہیں دیا جا رہا، اور یہ کوئی خان کسی چیز کی نہ پرواہ کرتا ہے نہ بتاتا ہے، اینڈ ہی از پرفیکٹلی فائن. اور ان کی ہیلتھ کے حوالے سے جو چیزیں آ رہی ہیں یہ سب افواہیں ہیں تاکہ ورکرز کو کمزور کیا جا سکے، لوگوں کو یہ بتایا جا سکے کہ خان جناب اب ٹوٹتا پھر رہا ہے، اب بیمار ہو گیا ہے، اب منتیں کر رہا ہے. یہ اور پھر بہت سارے انہوں نے چھوڑ دیے ہیں جو ٹی وی سکرینز پر آ کر اپنے آپ کو PTI کا کہہ کر جو مغلظات بکتے ہیں.
پی ٹی آئی پر الزام لگاتے ہیں, پی ٹی آئی کے لوگوں پر الزام لگاتے ہیں, خان کی پرسنالٹی اور شخصیت کے حوالے سے بات کرتے ہیں. وہ نہ پی ٹی آئی میں پہلے تھے, وہ نکل گئے تھے, اور نہ اب دوبارہ وہ آ سکتے ہیں. دے آر فنشڈ. راج کرے گی خلق خدا. آنے والا وقت ان لوگوں کا ہے جو نظریاتی طور پر پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں اور اس مشکل وقت میں ساتھ کھڑے ہیں. اگلی ویڈیو تک اجازت. اللہ نگہبان.